الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جسے ٹھیکری، وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لپٹ سے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں آدمی سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ مختلف قسم کی مٹیاں پہلے جمع کی گئیں اور ان کو پھر پانی کے ساتھ گوندھ دیا گیا، اور پھر جو ہے وہ اللہ عز و جل نے اس کے اندر روح پھونکی، وہ سوکھنے کے لیے چھوڑ دی گئی، سوکھ گئی۔ جب اس میں سے ہوا گزرتی تو وہ بجنے لگی، آواز آنے لگی ہوا کے گزرنے کی وجہ، اتنی سوکھ گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کے اندر روح پھونکی، جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا، اور بھی قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں اسی طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اور آگے فرمایا جن کو پیدا فرمایا، تو یہاں جن سے مراد شیطان ہے، ابلیس، کیونکہ ابلیس کے بارے میں ہمارے ہاں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ شاید وہ فرشتہ ہے یا شاید وہ نوری مخلوق ہے، بلکہ وہ جن ہے جس کو اللہ عز و جل نے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ اس کی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی تخلیق سے پہلے اللہ عز و جل نے ابلیس کو آگ کے ساتھ پیدا فرمایا، شیطان کو۔ اور یہ فرشتوں کا سردار نہیں ہے بلکہ معلم ہے فرشتوں کا۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ شاید یہ فرشتوں کا سردار تھا، پہلے سردار نہیں تھا، معلم تھا، استاد تھا۔ سردار ہمیشہ سے سیدنا جبرائیل ہی رہے ہیں اور آخر تک وہی رہیں گے۔ یہ جو شیطان ہے یہ صرف جو ہے وہ معلم تھا ان کا۔ تو آگے فرمایا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی اس نے تمہیں پیدا فرمایا، اور پھر تمہارے جسم کے اندر جو جو چیزیں اس نے رکھی ہیں ان چیزوں میں تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہر چیز آپ دیکھ لیں، جسم کی ہر چیز اس کی اپنی جگہ پر قائم ہے، کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی مصنوعی چیز لگائی جاتی ہے یا دنیاوی چیز فٹ بھی کروا لے بندہ، لیکن اس کی وہ صورت نہیں رہتی جو اللہ کی طرف سے ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کی بڑی نعمت ہے۔ اپنے جسم کے اندر ہی بندہ غور کر لے
تو اللہ عز و جل کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے انسان کے جسم میں پیدا فرمائی ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی نعمت کو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں مشرقوں اور مغربوں سے مراد سردی اور گرمی میں سورج کے غروب ہونے اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ جو ہے وہ سورج ہٹ کر اپنی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، یہاں سے مشرق کی بالکل دائیں جانب سے شروع ہوتا ہے طلوع ہونا، اینڈ مہینے تک چلتا چلتا وہ اس طرف آ جاتا ہے۔ اسی طرح غروب کی صورتحال ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوئے ملے ہوئے، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان میں ایک آڑ ہے کہ اس سے دوسرے سے بڑھ نہیں سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ عز و جل نے دو سمندروں کو اکٹھا بہایا۔ یہ اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ اس سے کون سے سمندر مراد ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن میں ایک سمندر ہیں جو دو اکٹھے بہتے ہیں، ایک سائیڈ میٹھی ہے بالکل، یعنی پینے والا پانی، آپ جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، تو ایک سائیڈ بالکل جو ہے وہ میٹھا پینے والا پانی، اور ساتھ ہی اس کے بہتا ہے دوسرا نمکین پانی۔ اب بظاہر ان کے درمیان کوئی جو ہے وہ روک ٹوک نہیں ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پانی فوراً دوسری چیز میں مل جاتا ہے اگر اس کو ملایا جائے، لیکن یہ میٹھا اور نمکین ہونے کے باوجود دونوں آپس میں بہتے ضرور ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں آپس میں۔ یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ ظاہراً اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے ان کے درمیان ایک آڑ رکھی ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھتے، اس سے آگے تجاوز نہیں کرتے، نہ میٹھا نمکین میں جاتا ہے اور نہ نمکین میٹھے میں آتا ہے، لیکن دیکھنے میں نہیں لگتا کہ کوئی آڑ اس کے اندر موجود ہے، دیکھنے میں اکٹھے ہی بہہ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ عز و جل کی نعمت ہے، اسی کو اللہ عز و جل نے اس کے اندر یاد فرمایا ہے، اور فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان دریاؤں سے، ان سمندروں سے موتی نکلتے ہیں اور مرجان، یہ مرجان بھی ایک موتی کی قسم ہوتی ہے، یہ فرمایا کہ یہ ان دریاؤں سے نکلتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں بھی ہوئیں جیسے پہاڑ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں کشتیاں مراد ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پہلے کشتی کا سفر نہیں تھا، کشتی جس طرح بنائی گئی وہ چیزیں بھی اللہ نے ہی پیدا فرمائی ہیں، پھر ان چیزوں کو جوڑ کر کس طرح کشتی کی شکل دینی ہے یہ عقل بھی انسان کو اللہ نے ہی دی ہے۔ تو کشتی جو پانی کے اوپر چلتی ہے یہ بھی اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے۔ انسان کی عقل میں آپ جہاز دیکھ رہے ہیں کہ اڑ رہا ہے، تو وہ بھی انسان کو اللہ نے ہی عقل عطا فرمائی ہے۔ پہلے یہی انسان تھا کہ جس کے پاس آگ جلانے کا طریقہ موجود نہیں تھا، شروع میں انسان کے پاس آگ جلانے کا طریقہ موجود نہیں تھا، لیکن اللہ نے عقل عطا فرمائی اور انسان سیکھتا گیا، وہ سیکھنے کی قوت بھی اللہ نے ہی عطا فرمائی، اور اب سیکھ کے اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ جہاز چل رہے ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے اندر، تو یہ بھی اللہ عز و جل کی دی ہوئی عقل سے ہے۔ اس پر جو ہے وہ غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹس کر لی ہیں، ہم جو ہے وہ ہواؤں میں تیر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں پہنچنے والے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کی عطا کردہ ہیں، اس نے عقل دی ہے تو ہم وہاں پہنچنے والے ہیں۔ اگر وہ عقل عطا نہ فرماتا تو ہم کیسے یہ چیزیں بنا سکتے تھے؟ اور عقل مل بھی جاتی، پھر ان کا جو انگریڈینٹس ہیں، ان کے جو مٹیریلز ہیں، وہ کہاں سے ہم لے کے آتے ہیں؟ جن مٹیریل کے ساتھ وہ چیزیں تیار کی گئی ہیں وہ بھی تو اسی نے پیدا فرمائی ہیں، وہ بھی تو اسی نے جو ہے وہ ان کو بنایا ہے۔ اگر وہ نہ بناتا تو ہم کہاں سے ان چیزوں کو لے کر آتے؟ تو اس کا تذکرہ اللہ نے فرما کے پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ صورت مکمل اس کے اندر اللہ عز و جل اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور انسان کو ایک طرح سے جھنجھوڑا جاتا ہے کہ تم دیکھو کہ ہر چیز میں اللہ نے نعمت رکھی ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت سے منہ پھیرو گے، ہماری نافرمانی کر کے کس نعمت سے جو ہے وہ چھٹکارا پاؤ
پاؤ گے۔ ہماری نافرمانی کرتے ہو تو پھر ہمارا رزق کھانا چھوڑ دو، ہماری نافرمانی کرتے ہو تو ہماری دی ہوئی ہوا میں سانس لینا چھوڑ دو، ہماری نافرمانی کرتے ہو تو ہمارے دی ہوئے پانی کو پینا چھوڑ دو۔ کون سی چیز ہے کہ اس سے منہ پھیر کے بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو جس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو ہمیں تو اس کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کی نافرمانی کے اندر پڑ جائیں۔ پھر آگے فرمایا کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اس دنیا کے اندر جو بھی ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان ہلاک ہو گئے، لیکن جب اللہ عز و جل نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ آیت نازل فرمائی تو اب فرشتوں کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ لوگ بھی فنا ہو جانے والے ہیں، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ سور پھونکنے کا جب حکم دیا جائے گا، سور ایک طرح سے ایک آلہ ہے جس کے اندر پھونک ماری جاتی ہے۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قرب قیامت اللہ کے حکم سے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی، حتیٰ کہ خود اسرافیل فرشتے جو سور پھونکیں گے وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور جس چیز کے ذریعے وہ سور پھونکیں گے اس کو بھی فنا کر دیا جائے گا۔ اس دن کوئی شے باقی نہیں ہوگی، صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات باقی ہوگی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ عزت و عظمت والی ذات جو باقی ہوگی وہ ہمارے رب کی ذات ہے۔ اس دن اللہ عز و جل پوچھے گا، خود سوال کرے گا کہ آج کہاں ہیں بادشاہیوں والے؟ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج وہ بڑے بڑے بادشاہ جو اپنی بادشاہی کے بلبوتے پر خدائی کا دعویٰ کر دیا کرتے تھے کہ ہم خدا ہیں معاذ اللہ، لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، آج وہ بادشاہ کدھر ہیں؟ لیکن پھر اللہ فرمائے گا الملک یومئذ الحق للرحمن، آج کے دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کے لیے ہے، اور وہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ جو ہے وہ کسی قابل نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو جس نے فنا ہونا ہے، جس نے عارضی زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، تو اس کو اکڑ کر زندگی گزارنے کی جو ہے وہ بے وقوف ہے جو اس طرح اکڑ کر زندگی، حالانکہ اس کو پتہ ہے موت تو ایسی چیز ہے کہ کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ کافر اگرچہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، دین کو نہیں مانتے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ تو جب وہ بھی اس کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں، اور ہم تو ہیں ہی مسلمان، ہمیں تو یہ یقین ہے کہ ایک اگلی زندگی بھی اللہ نے تیار کر رکھی ہے جس کے اندر ہمیں جانا ہے، اور پھر ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ اس کی سزا یا جزا دی جائے گی۔ تو پھر اکڑنے کی کیا حاجت ہے؟ پھر جو ہے وہ دوسروں پر رعب جمانے کی کیا حاجت ہے؟ جب ہم دوسروں پر اکڑتے ہیں جو ہم سے کمزور ہے، یہ دستور ہے ہمارے یہاں کا کہ کمزور پر ہمیشہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے سے جو بڑا ہے، بڑے عہدے والا ہے یا امیر ہے، بڑی جو ہے وہ حیثیت والا ہے، تو اس کے سامنے لوگ جھک جھک کے جو ہے وہ بات کریں گے، اس کے سامنے جھک جھک جائیں گے، اس کے سامنے جھک کے اس کے سلام کریں گے، اس طریقے سے۔ لیکن جو غریب ہے اس کے سامنے جو ہے وہ اکڑنے کی کوشش کریں گے، اس کے سامنے جو ہے وہ اپنی دکھانے کی کوشش کریں گے کہ میں بہت چیز ہوں کوئی، اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ سب برابر ہیں، عہدہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، ہر چیز ہے، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک عزتوں کا دار و مدار یہ شہرتوں، عہدوں اور مال و دولت پر نہیں رکھا۔ اللہ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ مال و دولت نہیں ہے، بلکہ تقوی کا معیار اللہ عز و جل نے قائم فرمایا ہے کہ عزت کا معیار تقوی ہے، کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اصل میں جو ہے وہ عزت کا حقدار ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ معاملات الٹے ہی ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر یہ مال و دولت سب پیچھے ہی رہ جانا ہے، ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ
آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اس کے اعمال، صرف 3 چیزیں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ صدقہ جاریہ جو وہ کر گیا، اس کا ثواب بھی اس کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ ایک نیک اولاد پیچھے چھوڑ گیا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور تیسرا، علم لوگوں کو سکھا گیا، اس کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس کو آخرت میں۔ یہ اعمال کام آئیں گے۔ یہاں حدیث میں کوئی مال کا تذکرہ نہیں فرمایا سرکار نے، کوئی نہیں یہ کہا کہ بڑے عہدے والا، بڑے نسب والا بچ جائے گا وہاں جا کر، بڑی ذات جس کی ہوگی وہ بچ جائے گا ادھر جا کر، بلکہ نہیں، جس کے اعمال اونچے ہوں گے، اعمال بڑے ہوں گے، اصل میں وہ بندہ ادھر جا کے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔